اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. داڑھی کے بال کالے کرنا کیسا ہے؟ داڑھی کے بال کالے کرنا 40 سال سے پہلے جائز ہے، 40 سال کے بعد جائز نہیں ہے. 40 سال کی عمر تلک 40 سال سے پہلے جائز ہے، 40 سال سے اوپر جائز نہیں ہے. بعض علماء کرتے ہیں، تو بعض علماء جو کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے اندر وہ تفصیل ہے کہ بھئی وہ ایسا رنگ ملاؤ کہ ہرے کے ساتھ کالے کے ساتھ براؤن رنگ ملا دو اور وہ سرخی مائل ہو جائے، مطلب ڈارکنیس جو ہے اس کی وہ کم ہو جائے، کالا پن کم ہو جائے اور اس کے اندر براؤن پن جو ہے وہ زیادہ آ جائے، ہلکا ہلکا کالا پن ہو، پھر لگا لیں. دور سے دیکھنے سے کالا لگتا ہے لیکن قریب سے جا کر وہ ویسے لگتا ہے کہ براؤن ہے. لیکن اگر براؤن کلر کم ہے، کالا رنگ غالب ہے تو پھر بھی جائز نہیں ہے. صریح حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ سود لحیتہ سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، جو اپنی داڑھی کو کالا کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کا چہرہ کالا کر دے گا، اور کالے چہرے والے جہنمی لوگ ہوں گے. اور باقاعدہ مفتی انعام الحق قاسمی صاحب جو بنور ٹاؤن کے رئیس دارالافتاء کے یا نگران ہیں، وہ انہوں نے اپنے فتاوی کے اندر لکھا ہے کہ جو مولوی عالم اگر داڑھی کو کالی کرتا ہے تو وہ فاجر اور فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے. تو تفصیل یہ میں نے بتا دی. 40 سال سے پہلے اور 40 سال کے بعد کرنا جائز نہیں. 40 سال سے پہلے 40 سال کے بعد اگر رنگ لگانا ہے تو رنگ کی تفصیل بتائی. مہندی وغیرہ لگا سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار کالا رنگ کیوں منع ہے، سفید لال رنگ کیوں منع نہیں ہے مہندی والا؟ تو دیکھیں اس کے اندر اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، اتنی بڑی سخت وعید کیوں ہے؟ داڑھی تو کالی کر رہا ہے نا، صرف اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ تو سخت وعید اس لیے کہ اس میں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر شیطان کا حال بیان کر کے، شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو جب اچکوں گا آپ کے بندوں میں سے تو میں ان کو گمراہ کروں گا طرح طرح سے، اور ایک گمراہی کا طریقہ میرا یہ بھی ہوگا کہ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر، تخلیق کے اندر جو ہے بگاڑ کریں گے، رد و بدل کریں گے. اس کو داڑھی کے رنگ کو کالا کرنے، داڑھی کو کالا کرنے کو علماء اور مفسرین نے تخلیق خلق اللہ کے اندر، تغییر خلق اللہ کے اندر داخل کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر ایک مولوی صاحب ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا جوش اور خروش کے اندر تقریر کر رہا ہے اور ایک بندے کو کہتا ہے کہ تو داڑھی کاٹتا ہے یہ حرام عمل کرتا ہے، ایک بندے کو یہ کہہ رہا ہے، یا پھر ٹرانسجینڈر کے اوپر بات کر رہا ہے کہ یار یہ جو پاکستان کے اندر فحاشی اور عریانی چل گئی ہے اور مرد عورت بن رہے ہیں اور عورت مرد بن رہی ہے اور ایسا اور ایسا، اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، بڑے جوش کے اندر تقریر کر رہا ہے. لیکن حال یہ کہ اس کی خود کی داڑھی کالی کی ہوئی ہے، وہ 40 سال سے اوپر بھی اس کی عمر ہے. تو اس میں داڑھی کاٹنے والے میں اور ٹرانسجینڈر میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہے. سمجھ رہے بات کو؟ سب ایک ہیں. یہ کہ اپنا عمل برا نہیں لگتا، دوسرے کا عمل برا لگتا ہے. کوئی جنس تبدیل کر رہا ہے، کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے، یا کوئی ممبر رسول پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے لیکن داڑھی کالی کر رہا ہے، 40 سال سے اوپر ہے، تو وہ ٹرانسجینڈر والے اسی کے اندر داخل ہے. شیطان نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، وہ اپنی جنس سے تبدیل کریں گے، مرد عورت بنے گا اور عورت مرد. اس نے کہا کہ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے. اب تخلیق خلق اللہ، تغییر خلق اللہ کے اندر داخل کیا علماء نے تمام تر ٹرانسجینڈر وغیرہ کو جو اپنی جنس سے تبدیل کر رہے ہیں. اسی تغییر خلق اللہ کے اندر داڑھی کا کٹوانا، منڈوانا، مونچھ سے بڑی کر دینا، داڑھی کا چھوٹا کر دینا، اسی تغییر خلق اللہ کے اندر جو ہے وہ یہ داڑھی کا رنگ بھی کا بھی مسئلہ ہے. تو سب کا سب ایک ہی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ اول تتفکر ثم تتکلم، پہلے سوچو پھر بولو، اپنے گریبان کے اندر جھانکو. اس بندے کو تو حق ہی نہیں ہے، جو بندہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ دوسرے کو منع کر رہا ہے. کیسے منع کر رہا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو سدھار. تو اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط ہے. تو داڑھی کالی کرنے کے اندر ایک تو مسئلہ یہ کہ تغییر خلق اللہ ہے، تو پھر کالے رنگ سے کیوں ہے اور سب لال رنگ سے کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث کے اندر واضح طور پر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، وہ آئے، بہت بوڑھے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، داڑھی سفید تھی، سر کے بال سفید تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان کی قوم والوں سے، کہ تم نے ان کی داڑھی کا رنگ کیوں نہ بدلا؟ اگرچہ مہندی لگا دیتے، مہندی سے داڑھی کا رنگ بدل دیتے ان کے. تو حدیث میں ایک تو واضح آیا کہ مہندی لگا سکتے ہو. دوسرے نمبر پر، اچھا یہ تو ہے نقلی جواب. عقلی جواب کیا ہے کہ دیکھو داڑھی
کا رنگ جو ہے نا، سر کے بال اور داڑھی کا اغلب زیادہ تر کثرت میں یا تو سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے. مطلب 40 سال سے پہلے کالا، 40 سال کے بعد سفید. دو رنگ ہے نا طبعی طور پر. انسان کی طبیعت میں اللہ نے دو رنگ رکھے ہیں، کالا یا سفید. کسی کے براؤن رنگ ہوتے ہیں لیکن غالب جو ہے وہ یہی ہے نا، بال کا رنگ کالا ہے یا سفید ہے. کالا نشانی جوانی کی اور سفید رنگی نشانی جو ہے یہ بڑھاپے کی ہے. اب اگر کوئی بندہ 40 سال سے اوپر ہے، بوڑھا ہے، وہ رنگ داڑھی کے رنگ کو کالا کر رہا ہے، تو دور سے دیکھنے والا بندہ جب تک قریب نہیں جائے گا کہ دیکھ لے گے تو پرانے کھنڈراتے ہیں. دور سے تو محل لگے گا نا، تو دور سے نیا محل لگے گا، دور سے بولے گا یار یہ جوان ہے، تو دھوکا ہو گیا نا، دھوکا ہو گیا. تو اس کے اندر دھوکے والی علت اس لیے بھی منع ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے بوڑھا ہے اور اس کی داڑھی سفید ہے، اس پر مہندی لگاتا ہے، دور سے دیکھنے والا بھی بولے گا یار یہ بوڑھا ہی ہے، اور اس کی داڑھی کا رنگ حقیقت میں سفید ہے لیکن اس نے رنگ لگایا ہوا ہے. لیکن کالے رنگ کو پہلی نظر میں، دوسری تیسری نظر میں بندہ نہیں پہچان پاتا. ایک بندہ صبح ہی صبح اٹھتا ہے اور پھر وہ ایک بال کو ڈھونڈ کر اس پہ کالا رنگ لگاتا ہے. اس کا معمولی یہی ہے، گھر پہ بیوی کو تو پتہ ہے، باہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس کی داڑھی ہے بھی سفید ہے نہیں، تو وہ تو پوری زندگی جوان بنا رہے گا، تو دھوکا ہو گیا نا. تو اس دھوکے کی علت کی وجہ سے بھی یہ جو ہے یہ کام حرام ہے.